حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہو گئے احد کے موقع پر، طرح کا ستہ بناتی 6 بیاہی لڑکیاں چھوڑ کر کے گئے۔ دوسری روایتوں میں 9 کا تذکرہ ہے۔ دونوں کے درمیان تدبیر اس طرح دی گئی کہ 9 بیٹیاں تھیں حضرت جابر کی، 9 بہنیں تھیں، لیکن ان میں سے 3 کا نکاح ہو چکا تھا، 6 بیاہی تھیں۔ وہ طرح کا ستہ بناتی اور طرح کا علیہ دین، اور بڑا قرضہ بھی چھوڑ کر کے گئے حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ۔ فلما حضر جداد النخل، اور دوسری روایتوں کی صراحت کے مطابق حدیقتین یا 2 باغ چھوٹے چھوٹے یا 1 باغ چھوڑ کر کے کھجور کا گئے تھے حضرت عبداللہ۔ تو جب کھجور کے کاٹنے کا زمانہ آیا، فلما حضر جداد النخل، جب کھجور کے پکنے کا موسم آیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ سرکار قد علمتا، آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ ان والدی استشہد یوم احد، احد میں شہید ہو گئے، طرح کا دین کثیرا، بڑی مقدار کا قرضہ چھوڑ کر کے گئے، اب قرض کی ادائیگی کا قرض خواہ مطالبہ کر رہے ہیں، جھاڑ اور کھجور کے باغ میں کھجور اور پھل تیار ہے، اس کو کاٹ کر کے نکال کر کے میں ادا کروں گا قرض۔ اب میری گزارش ہے سرکار کہ کھجور کے توڑنے کے موقع پر آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو دیکھیں گے غرما اور یہ قرض تھا تو مطالبے میں کچھ نرمی برتیں گے، آپ کا لحاظ کر کے کچھ نرمی برتیں گے، اور دوسری روایت میں آگے آئے گی کہ اگر 2 سال تک بھی میں اس پیداوار سے وہ قرض ادا کرتا رہوں تو مشکل ہے قرضے کی ادائیگی، یعنی پیداوار کی مقدار کم ہے، قرض کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے سرکار میری گزارش یہ ہے کہ قرض خواہ میرے اوپر زبردستی کر رہے ہیں، قرض کی ادائیگی میں مطالبے میں شدت برت رہے ہیں، اگر آپ تشریف لائیں گے میرے باغ کو، آپ وہاں تشریف رکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر کے وہ لوگ قرض کی کے مطالبے میں میرے ساتھ نرمی برتیں گے، مجھے چھوٹ دے دیں گے کہ میں اس سال آدھا ادا کروں، آئندہ سال آدھا ادا کروں، اس کی وہ لوگ مجھے گنجائش دے دیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انی احب ان یراک الغرماء، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرض خواہ دیکھیں، یعنی آپ تشریف لائیں میرے یہاں قیام فرمائیں، آپ کو دیکھ کر کے مطالبے میں کچھ نرمی کریں گے، مجھے چھوٹ دیں گے، سال آئندہ باقی حصے کو ادا کرنے کی گنجائش دیں گے۔ قال، سرکار نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن یہ کرو کہ جاؤ تم جا کر کے فبیدر کل تمر علی ناحیۃ، حق کے کھجور کی قسموں میں سے ہر قسم کو الگ الگ کرو، کہ ایک قسم اجوا ہے، ایک عنبر ہے، مختلف قسم کے استبن حیات ہے، کچھ مختلف نام ہیں کھجوروں کے، تو مختلف قسم کے کھجوروں کو الگ الگ کرو۔ فبیدر کل تمر علی ناحیۃ، ہر قسم کے کھجور کو الگ الگ گوشے میں رکھو، الگ الگ ڈھیر اس کا بناؤ۔ اور ففعلت، حضرت جابر فرماتے ہیں گیا میں اپنے باغ کو، ہر کھجور کو قسم کو الگ الگ قسم کو میں نے الگ الگ کیا، پھر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ سرکار اب میں نے آپ کے حکم کے مطابق الگ الگ ڈھیر بنا دیے ہیں کھجوروں کے۔ سرکار تشریف لائے، فلما نظروا الیہ، جب انہوں نے سرکار، اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جابر کے باغ میں کھجور تیار ہیں، اب وہ توڑ کر کے قرض ادا کرنے والے ہیں، تو حضرت عبداللہ کے جتنے قرض خواہ تھے پورے جمع ہو گئے باغ میں۔ اب انہوں نے پورے کھجوروں کو الگ الگ کیا، توڑ کر کے سرکار کی خدمت میں سرکار سے گزارش کی، آپ کا حکم پورا میں نے کر لیا، آپ تشریف لائیں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ اب یہاں قرض خواہ پہلے سے منتظر بیٹھے ہیں قرضے کی وصولی کے لیے، اب دیکھا کہ جابر اکیلے نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ آ رہے ہیں، سرکار بھی ہیں ان کے ساتھ۔ فلما نظروا الیہ، جب انہوں نے سرکار کو دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی آنکھیں لال پیلی ہونے لگی، یعنی وہ لوگ غصہ ہونے لگے مجھ پر، کانما اغروا بی تلک الساعہ، ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ ابھی مجھ پر کیا کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ کانما اغروا بی تلک الساعہ، اتنا غصہ ہو رہے تھے وہ، اتنی آنکھیں ان کے غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی کہ انما اغروا بی تلک الساعہ، اب بھی مجھ پر کر دیں گے حملہ۔
यानी वो लोग ये समझते थे कि अब सरकार आ गए हैं तो सरकार का लिहाज करना पड़ेगा, कर्ज की वसूली में हम शिद्दत नहीं बरत सकते, नरमी करनी पड़ेगी और जाबिर को कुछ छूट देनी पड़ेगी, गुंजाइश देनी पड़ेगी। कान्नमा उरुबितिल कस्सा। और एक मतलब ये भी है कि वो लोग, उन लोगों ने सरकार को देखा, अब सरकार को देख करके वो दिल में खुश होने लगे कर्ज का कि अब हजरत ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि सरकार के सामने सरकार कहेंगे कर्जदारों का कर्ज पूरा अदा कर दो। अब जाबिर को हीला बहाना करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए वो दिल में क्या हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे। दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। गुस्सा हो रहे थे। क्यों गुस्सा हो रहे थे? कि सरकार हुक्म देंगे कि नरमी बरतो जाबिर के साथ, आधा अब ले लो, आधा आइंदा साल ले लो। तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जाबिर को हुक्म दे सरकार कि तुम अदायगी कर्ज में टाल मटोल न करो, पूरा हिस्सा, पूरा कर्ज बराबर क्या कर दो, अदा कर दो। कान्नमा उरुबितिल कस्सा फलम्मा रआ मा यसनाउन। जब कर्जदारों के इस हालत को देखा सरकार ने और उनके ऊपर जो तब्दीलियां आ रही थी, उनके आंखें ऊपर नीचे हो रही थी गुस्से से, उस कैफियत को जब सरकार ने देखा तो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि अताफा हौला आज़मिहा बैदरन सलासा मर्रातिन, कि वहाँ मुख्तलिफ खजूरों के ढेर अलग अलग लगे हुए थे। उन ढेरों में जो सबसे बड़ा ढेर था, उस ढेर के अतराफ सरकार ने 3 मरतबे चक्कर लगाए। अताफा हौला आज़मिहा बैदरन, जो ढेर सबसे बड़ा था उस ढेर के अतराफ चक्कर लगाए सरकार ने सलासा मर्रातिन 3 मरतबे। सुम्मा जलसा अलैहि, फिर वहीं तशरीफ फरमा हो गए सरकार। सुम्मा काला, फिर हजरत जाबिर से फरमाया कि उदू अस्हाबका, कर्जदारों को बुलाओ और फिर आपने हुक्म दिया कि इसमें से तोल कर हर एक का कर्जा अदा करना शुरू करो। रावी फरमाते हैं कि फमा ज़ाला यकीलु लहुम, फमा ज़ाला यकीलु लहुम, सरकार कैल करके देते रहे, सरकार तोल करके देते रहे कर्जदारों का कर्ज, हत्ता अद्दल्लाहु अमानत वालिदी, यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरे वालिद का पूरा कर्जा अदा करा दिया। व अना राज़िन अन युअद्दी अल्लाहु अमानत वालिदी, और मैं बहुत खुश था कि अल्लाह ने मेरे बाप का कर्जा अदा चुका दिया, खत्म कर दिया। वलम यनकुस तमरतुन वाहिदतुन, और उस ढेर में से एक खजूर का दाना भी कम नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही था। आपकी बरकत से पूरा कर्जा भी अदा हो गया, पूरा खजूर भी बचत रह गया, ऐसे ही रह गया। इस रिवायत में है कि सरकार कैल करके दे रहे थे, दूसरी रिवायतों में है कि हजरत जाबिर को कैल करके देने का हुक्म दिया। तदबीर दोनों के दरमियान इस तरह की गई कि आगाज तो कैल का सरकार ने किया था, चंद लोगों को आपने दिया इब्तिदा में बतौर बरकत के, उसके बाद हवाले कर दिया वो काम हजरत जाबिर के। एक बात ये है इस रिवायत में। दूसरी बात ये भी है कि इस रिवायत में आया कि सरकार आ रहे हैं हजरत जाबिर के साथ, दूसरों का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी रिवायतों में है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत शेखैन भी थे, सिद्दीक़ अकबर भी, फारूक आज़म भी, उसका इसमें तज़किरा नहीं है, दूसरी रिवायतों में जिक्र है। तो उसका जवाब इस तौर पर दिया गया कि असल को यहाँ जिक्र किया गया, तवाबे को छोड़ दिया गया। दूसरी रिवायतों में असल के साथ ताबे का भी कर दिया गया जिक्र। और उस दूसरी रिवायत में जैसे आगे आ रही है कि जब हजरत जाबिर ने पूरा कर्जा अदा कर दिया और वो एक ढेर ऐसे ही बाकी है, बाकी ढेर में कुछ भी नहीं हुआ, ये भी पूरे का पूरा ऐसा ही बाकी रह गया। जब हजरत जाबिर ने आकर के अर्ज किया कि आपकी बरकत से पूरा कर्जा भी अदा हो गया, एक दाना भी खजूर का कम नहीं हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाकर के सिद्दीक़ अकबर को, फारूक आज़म को इसकी खबर दो, ये बताओ। जब हजरत जाबिर गए और हजरत शेखैन से इसका तज़किरा किया तो हजरत शेखैन ने फरमाया कि हमें पहले से यकीन हो गया था कि ऐसे ही होने वाला है, इसलिए कि सरकार क्या हुए हैं, तशरीफ लाए हुए हैं। तो ये भी दूसरी रिवायत में है। तो इस रिवायत को यहाँ बुखारी ने, इमाम नसई ने पेश किया। अब बाब है अल वसीयतु बिस्सुलुसी, कि वसीयत बिस्सुलुस, सुलुस में वसीयत कर सकते हैं, गैर वारिस के लिए कर सकते हैं, वारिस के लिए जायज नहीं है। ज़ाइद अल सुलुस में वसीयत कर सकते हैं, इल्ला ये कि वारिसीन उसकी क्या दे दें, ये मसला था।
اس کے لیے سعد بن ابی وقاص کی روایت پیش کی نسائی نے، ترجمہ اور حدیث دونوں کے درمیان مناسبت پائی گئی۔ یہ روایت جس میں ادائے دین کا قصہ ہے، قضائے دین کا قصہ ہے، قرض کی ادائیگی کا قصہ ہے، اس کو کسی طرح آپ جوڑ نہیں سکتے الوصیۃ بالثلث سے۔ اس لیے میری رائے یا میرا خیال یہ ہے ناقص کہ یہاں کاتب سے کچھ غلطی ہو گئی کہ کاتب کو لکھنا تھا قضاء الدین قبل المیراث والا لفظ اس روایت سے پہلے، سہو ہو گئی ناسخ کی طرف سے، کاتب کی طرف سے تصحیف ہو گئی کہ وہاں لکھنے کے بجائے اس کے بعد لکھ دیا۔ اگر قضاء الدین قبل المیراث والا عنوان وہاں ہوتا قاسم بن زکریا کی روایت سے پہلے تو اس صورت میں یہ ترجمہ اور حدیث دونوں کیا رہتے؟ مطابق رہتے۔ اس لیے کہ اس میں کیا آیا کہ حضرت جابر نے اپنے والد کے ترکے کو تقسیم نہیں کیا، 6 بیٹیاں تھیں، دوسری روایتوں میں 9 بچیاں تھیں حضرت عبداللہ کے، اور خود حضرت جابر، تو 9 یا 10 افراد کے درمیان ان کے ترکے کو تقسیم کرنا تھا۔ جب انہوں نے گزارش کی سرکار سے تو سرکار نے نہیں فرمایا کہ تم پہلے ترکہ تقسیم کر دو اس کے بعد قضائے دین، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ترکے کی تقسیم سے پہلے میت کی طرف، میت کے اوپر لازم آنے والے قرضے کو کیا کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے۔ تو قضاء الدین قبل المیراث، ترکے کی تقسیم سے پہلے، وراثت کی تقسیم سے پہلے میت اور مورث پر آنے والے قرضے کو ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ نے حضرت جابر کو قضائے دین کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ قضائے دین قبل المیراث ہونا چاہیے، ترکے کی تقسیم سے پہلے ہونا چاہیے۔